باخبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی. میری طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا. یہ کہا ہے محدثین کے امام نے، اور ترجمہ کر کے سناؤ کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو. قرض ہے اس پورے ٹولے پر، کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے ادب ہے، ورنہ تو پوری ملت بے ادب بن جائے گی. کیا گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ وہاں تک لگایا جائے گا، امیر المومنین تک، یا کم از کم امام راضی کو معاذ اللہ لایا جائے گا؟ نہیں، مقام کے مطابق اس کا مطلب بتایا جائے گا، جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ عیب آئے گا. اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے. یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں. اس بنیاد پر یہ ہوم ورک ہے ان لوگوں کے لیے جو روزانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں. آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر، ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں. تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافض کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا. جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں، کیونکہ وہ نقص عیب نہیں تو وہ لفظ بولے ہیں. روافض کی کتاب سے یہ بتانا چاہیے کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، بے حیاؤ اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. یہ حدیث میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تصفیہ ما بین سنی و شیعہ یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی دوسرے لوگوں کی، اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں، لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے. اس میں لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ مال اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے. اے روافض زمانے کے بدخواہ ہو، آل کے بدخواہ ہو، یہ تو خیر خواہی تھی کہ انہوں نے تو خیر خواہی کی تھی، یقیناً خیر خواہی تھی. اب ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، نہ اس خیر خواہی کو لوگوں نے پہچانا، نہ آج ہم جو خیر خواہی کر رہے ہیں اسے کوئی. ہمیں پتا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوئے مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین
وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے آج تاریخ کے بڑے اہم موڑ پر یہ عظیم الشان کانفرنس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ بے خطا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ کئی ہفتوں سے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ باغ فدق کے لحاظ سے آج کی ہماری گفتگو یہ ایک خلاصہ کے طور پر ہے، اور اس کے بعد تا وقتے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو روافض کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، کسی لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے نظریات پر کوئی حملہ نہ ہو، تو ایک بار یہ موضوع ہم کلوز کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے دوران جو بہت اہم موضوعات درمیان میں آج پیدا ہو چکے ہیں، جن پر پورے اہل سنت و جماعت کو تشویش لاحق ہے، وہ ہے عقیدہ معصومیت اور مسئلہ اجتہاد کہ اجتہاد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کے لحاظ سے اس کی جو تشریحات اور تحقیقات ہیں، یہ بہت تفصیلی موضوعات اور بہت ہی ضروری ہیں، چونکہ غلط تاویلوں سے، غلو سے مسلسل نظریات اہل سنت و جماعت کو ڈیمیج کرنے کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے، اور حالات اس قدر دیگر گوں ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے لحاظ سے کہ سال ہا سال سے نسل در نسل جو بزرگوں سے متوارث نظریات آئے ہیں، جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جو فتویٰ میں لکھے جاتے ہیں، جو کتابوں میں تحریر کیے جاتے ہیں، اچانک ان کے بالکل برعکس
نظریات جب آج لوگوں کو سننے کے لیے مل رہے ہیں، اور وہ بھی ان زبانوں سے جو زبانیں اس اعتماد کے ساتھ متصف تھیں کہ وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے حقیقی نظریات جو ہیں ان کی وہ زبانیں ترجمان تھیں، اور فکر رضا کے عنوان کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، آج جب ایسے مستند ذرائع بھی غیر مستند ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً ایسی صورتحال بڑی ہی تشویشناک ہے۔ اس میں سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کے نظریات کی پاسبانی نگہبانی کے لیے علماء و مشائخ اہل سنت کو توفیق عطا فرمائے، اور اگلی نسل تک یہ عقائد و نظریات ہم ویسے ہی پہنچا سکیں جس طرح ہم نے اپنے اکابر سے یہ عقائد و نظریات حاصل کی ہیں، اور قرآن و سنت اور ائمہ کی تشریحات سے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اصل المیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ مخصوص شخصیات پیش کی جائیں، اور جب صحیفہ کے مقابلے میں چٹکلا اور لطیفہ آ جائے، جب حق کا معیار بڑی دستار قرار پائے، اور جب دینی قواعد پر دنیاوی فوائد غالب آنے لگیں، تو اس وقت منبر و محراب، اصحاب جبہ و دستار اور مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب معاشرے میں ما قالا کو نہ دیکھا جائے بلکہ من قالا کو ترجیح دی جائے، جب توفیق سے تدحیق ٹکرا رہی ہو، اور جب برہان کا جواب بہتان سے دیا جا رہا ہو، تو اس زمانے میں یقین اور ایمان کی فصلوں پر بجلیوں کے گرنے کے بڑے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جس وقت ما فی الکتاب اور صدائے منبر و محراب میں فرق آ جائے، کتابوں میں اور لکھا ہو اور خطابوں میں کچھ اور ہو، جس وقت اتنی خلیج درمیان میں حائل ہو جائے کہ نصابوں میں کچھ اور ہے اور عالی جنابوں کے پاس کچھ اور ہے، جب خطابوں اور کتابوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، صدائے محراب اور محفل کتاب آپس میں مخالف ہو جائیں، تو اس زمانے میں نسل نو کی رہنمائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یقیناً مقدس شخصیات کی مبارک نسلیں صراط مستقیم کی تجلیات قرار پائی ہیں، اور بالخصوص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جنہیں نسبت میسر ہے، اور بے لوث طینت اور جبلت نزاہت کا فیض جنہیں ملا ہے، مقدس آستانوں سے جن کا تعلق ہے، صدیوں کے اندر چراغاں ایسے نفوس قدسیہ کا ہے۔ اور آج جب ہمیں بزرگوں کے اعتقاد
اور بزرگوں کی اولاد